السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے گلزار منزل، بد نصیب محل، عمر حیات محل چنیوٹ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم اے انفو چینلز کی ویڈیو میں۔ 1922 میں تعمیر شروع ہوئی اور 8 سے 10 سال میں اس عظیم بد نصیب محل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ بد نصیب اس لیے کہ اسے بنوانے والوں کو اس میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا اور یہ عجوبہ محلی ان کی موت اور قبرستان بن گیا۔ محل کے اندر ہی بد نصیب شیخ عمر حیات کی بیوی اور جوان سال بیٹے کی قبریں بنائی گئیں۔ عمر حیات محل گلزار منزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر چنیوٹ کے مرکز میں واقع لکڑی کی بنی یہ عمارت اعلیٰ فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ شہر کے درمیان میں بنی یہ عمارت مغل فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ دروازوں پر بنے نایاب نقش و نگار اور کہیں کہیں ملتانی کاشگری اور خوبصورت رنگوں والی کھڑکیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت کے اندرونی حصے میں بنی چھتیں، بالکونیاں، چبوترا اور سیڑھیاں شاندار فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ عمارت کا کافی حصہ چمکدار سنگ مرمر سے بنایا ہوا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کی آخر اور 19ویں صدی عیسوی کی شروعات میں شیخ خاندان کے کئی افراد نے کلکتہ سے چنیوٹ ہجرت کی۔ شیخ عمر حیات جو کہ کلکتہ کا ایک تاجر تھا، وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ کہتے ہیں کہ عمر حیات نے چنیوٹ آنے کے بعد اپنی سخاوت کی خوب دھاک بٹھائی۔ کہتے ہیں شیخ عمر حیات شام کو بازار میں بیٹھ جاتا اور ہر آتے جاتے میں پیسے بانٹنا شروع کر دیتا۔ اندھیرا ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ایسے ہی کسی وقت وہاں سے لکڑی کے ایک کاریگر الہی بخش برچھا کا گزر ہوا۔ کسی نے شیخ عمر حیات کو بتایا کہ یہ شخص لکڑی کے فن کا بڑا ماہر ہے، اس جیسا کوئی کاریگر نہیں، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی مگر اس کا فن نہیں۔ عمر حیات نے کچھ دن بعد برچھا کو بلا کر کہا کہ وہ ایک محل تعمیر کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ماہر فن تعمیر سید حسن شاہ کو اس شاندار عمارت بنانے پر مامور کیا۔ چنانچہ 1922 میں تعمیر کا کام شروع ہوا۔ شیخ عمر حیات نے لکڑی کے کام کے لیے الہی بخش برچھا پر ہی انحصار نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ دوسرے ماہر کاریگر رحیم بخش پر برچھا کو بھی کام کی ذمہ داری سونپی۔ پھر 8 سے 10 سال کے عرصہ میں آج سے تقریباً 91 سال پہلے 4 لاکھ کی لاگت سے یہ محل تعمیر ہوا۔ محل کا صرف ایک آخری حصہ باقی تھا جسے عمر حیات نے محل میں قدم رکھ کر اپنے ہاتھوں سے مکمل کر کے محل کا افتتاح کرنا تھا، مگر اس سال اس کی تعمیر مکمل ہونے سے صرف 2 ماہ قبل شیخ عمر حیات کی ناگہانی موت واقع ہو گئی۔ شیخ عمر حیات کو یہی قریبی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اسی دکھ اور غم کی وجہ سے عمر حیات کی بیوہ اپنے بیٹے گلزار کے ساتھ اس محل میں منتقل نہ ہوئی اور محل بند رہا۔ پھر ماں بیٹا محل میں منتقل ہو گئے۔ پھر 1938 میں گلزار احمد کی شادی بڑی ہی دھوم سے کی گئی۔ دور نزدیک کے رواصا نے اب اس شادی میں شرکت کی مگر یہ شادی بھی بد نصیبی کی مثال ثابت ہوئی۔ خوشیاں راس نہ آئیں۔ ولیمے کی رات گلزار غسل خانے میں نصب حمام میں دم گھٹنے سے انتقال کر گیا اور شادی والا گھر ماتم کدہ میں بدل گیا۔ ماں نے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھنے دیا اور محل کے دلان ہی میں دفن کروایا۔ بیٹے کی موت کی وجہ سے ماں اپنا ذہنی توازن کھو گئیں اور 1 سال بعد وہ بھی وفات پا گئیں اور اسے بھی اپنے جوان سال مرحوم بیٹی کی پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سیانے میں موجود 2 قبریں عمر حیات کی بیوہ اور ان کے بیٹے گلزار محمد کی ہیں۔ کہتے ہیں پھر سے کافی عرصہ محل ویران رہا تو بعد میں رشتہ داروں نے محل پر قبضہ کر لیا، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے ہاں بھی ناگہانی اموات شروع ہو گئیں تو سب محل کو منحوس اور آسیب زدہ قرار دے کر یہاں سے چلے گئے۔ یہ محل ویران ہو گیا اور آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔
اب یہ محل ویران ہے، بدنصیبی کی تصویر بن کھڑا رہا۔ کافی عرصہ بند رہنے کے بعد شہر کے ایک رئیس نے یہاں یتیم خانہ بنوا دیا، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا، اسے بھی بند کرنا پڑا۔ پھر اس پر قبضہ مافیا نے قبضہ جما لیا۔ 1979 میں قبضہ مافیا سے چھڑا کر اسے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ یہاں لائبریری قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس وقت 17 لاکھ کی رقم سے اس کا کافی کام کرایا۔ اس وقت سے اب یہ سرکاری تحویل میں اسے لائبریری اور ثقافتی میوزیم کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس میں موجود لائبریری کا نام بھی شیخ عمر حیات لائبریری رکھ دیا گیا۔ چنیوٹ کے ضلع بننے سے پہلے سے اب تک میونسپل کمیٹی کے سپرد یہ محل آج بھی خوبصورت اور ویرانی کی شکل بنے کھڑا ہے اور لوگوں کے لیے اسے کھول دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں 1993 میں شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے اس عمارت کا کافی نقصان ہوا۔ اس کی اوپر کی 2 منزلیں گر گئیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اس آسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف حرکات یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ، جس میں زیادہ تر کام لکڑی کا کیا گیا ہے، آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دور و نزدیک سے لوگ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کی خوبصورت و وحشت سے حیران ہوتے ہیں۔ اس کا فن تعمیر، اس سے جڑی داستان آپ کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر دے گی۔